یہ بتائیے گا کہ عمران ریاض کا بھی تذکرہ ہوا، آپ انٹیریئر منسٹر کے وکیل ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ ایک صحافی، نامور صحافی ایک عرصے سے 2 ماہ ہو گئے غائب ہے اور وزارت داخلہ بھی نہیں بتا رہی، کون بتائے گا؟ میرا خیال ہے کہ اٹارنی جنرل نے آج اس کے بارے میں بات کی ہے اور بڑی پازیٹیو بات کی ہے، اور ان سے جو مکالمہ ہوا ہے اس کورٹ کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور چونکہ چیف جسٹس نے بھی ان کی جو گمشدگی ہے اس پہ اپنے کنسرن کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے پرسنل جو ہے فون کے اوپر ایک لیٹر آیا، تو میرا خیال ہے کہ ایک پازیٹیو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہے کہ بڑا کلیئر کٹ انداز میں کہ وہ ایجنسیز کی تحویل میں نہیں ہیں، لیکن ہم ایجنسیز کو جو ہے ان کی خدمات حاصل کر کے ان کو ٹریس کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں جو خدشات تھے بہت خطرناک قسم کے، وہ آئی بلیو کہ وہ ذرا کم ہو گئے۔ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی جس طریقے سے اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اٹارنی جنرل نے اچھا رسپونڈ کیا، اور مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی پازیٹیو ریزلٹس آئے۔ سر غیبی طاقتیں کون سی ہیں جو ان کو لے گئی ہیں؟ اگر کہ آج چیف جسٹس نے اپنی سماعت میں ایک کیس کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ 6 سال سے ایک شخص جو ہے وہ اپنی 2 بچیوں کو لے کے غائب تھا، اور اس کے بارے میں پوری پولیس جو ہے وہ، لیکن وہ پھر اپنے باپ کی کسٹڈی میں سے نکل آئی بچیاں، اور اس میں بھی ہم نے سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کی خدمات حاصل کی تھی۔ انہوں نے جو کام پولیس 6 سال میں نہیں کر سکی تھی وہ ایجنسیز نے 2 ہفتے میں کر دیا۔ تو میرا خیال ہے اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے۔ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کی حساسیت کا اظہار کیا ہے اور جو رسپونڈ کیا ہے اٹارنی جنرل نے، تو ہمیں اچھی کی امید رکھنی چاہیے۔ سر آپ حکومتی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ ملٹری کورٹ سے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو بریفنگ تھی، اس سے تو یہ پتہ چلا کہ 102 افراد کا ٹرائل ہو رہا ہے، جبکہ اٹارنی جنرل صاحب نے آج، آپ بھی حکومتی نمائندے تھے، آپ کہہ رہے ہیں ابھی ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوا، تو قوم کس پر اعتماد کرے؟ مجھے اس بارے میں اتنا علم نہیں ہے جتنا اٹارنی جنرل صاحب کو ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے جو آج بیان یہ دیا ہے کہ ان کی صرف انویسٹیگیشن کی پروسیس جاری ہے، ابھی ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یا کورٹ مارشل کا ٹرائل شروع نہیں ہوا، اور اس میں بھی چونکہ کافی وقت لگتا ہے، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ کم از کم 2-3 ہفتے اس کا ٹرائل نہیں ہونے جا رہا۔ منسٹر انٹیریئر فلور آف دا ہاؤس کہتے ہیں کہ اس بینچ کو ہم نہیں مانتے، جس کو جسٹس فائز عیسیٰ نہیں مانتے، یہ کیا کوئی غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے حکومت کی جانب سے؟ اور خاص طور پہ انٹیریئر منسٹر ایک بڑا پورٹ فولیو ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ جو بھی رکن اسمبلی یا پارلیمنٹ جو ہے وہ جو بات کرتا ہے وہ پروٹیکٹڈ انڈر دی لا ہوتی ہے، لیکن کم از کم مجھے کوئی ایسی انسٹرکشنز نہیں ہیں کہ ہم بینچ کے اوپر نو کانفیڈنس کریں۔ تو انسانی حقوق کے حوالے سے جو خدشات اس وقت پائے جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا، جو سپریم کورٹ نے جن خدشات کا اظہار کیا؟ بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین میں دیے گئے جو بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے، ان کو بالکل پروٹیکٹ کرے۔ اور میری جو کیپیسٹی ہے بحیثیت وکیل وزیر داخلہ کے، میں بھی ان کو کبھی بھی یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ کوئی بھی آئین کے ماوراء جو ہے کام کیا جائے۔ ہم خود وکلاء ہیں، اور ہم تو خود سب سے بڑے چیمپئنز ہیں پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس کے، تو ہماری آواز تو یہی ہوگی کہ کسی کو بھی جو ہے ماورائے آئین جو ہے کسی کو ٹریٹ نہ کیا جائے۔ سر بطور لائر، بطور وکیل میں پوچھ رہا ہوں، بطور رانا ثناء اللہ کے وکیل نہیں، یہ بتائیں کہ آپ ملٹری کورٹس کے حق میں ہیں یا مخالف ہیں؟ دیکھیے میں جہاں پہ ایک ہمیں لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ جہاں پہ اگر کچھ ہمارے شہریوں نے بے شک نادانی میں وہ لائنز کراس کی ہیں جو کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں، تو اس میں تو آرٹیکل 21D جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ دے کوڈ بی ٹرائیڈ انڈر دی آرمی ایکٹ۔ روک کے گورنر سر اگر 2 منٹ ٹھہریں پہلے چونکہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ عید سے پہلے کوئی فیصلہ نکالیں گے اس کا، لیکن اب ڈیلے اس میں کیا یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو حکومت کی جانب سے؟ یار مجھے کیا پتا ڈیلے اس کی وجہ سے نہیں ہوا، ان ایکسپیکٹڈ ڈیلے تھا، میں نہیں آئے گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی گئی؟ نہیں، کوشش تو کی جا رہی ہے اور بہت سے حلقوں سے ہو رہی ہے۔ نون لیگ نے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا، اور بینیفیشری سب سے بڑی وہ ہے، تو بینیفیشری کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اچھا بس، خدا حافظ۔